السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات عدن تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ بھائیو، جیسا کہ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے چند پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے، نبی علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی کو کس طرح گزارا۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کی وہ شخصیت ہیں کہ جب پڑھے لکھے بہت کم لوگ ہوتے تھے تو ان میں ایک ہیں سیدنا عمر بن عاص۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جب سفارت کا نظام ایسے لوگوں کے ہاتھ میں تھا کہ جنہیں بڑا ہی زیادہ عقل مند، شعور اور بیدار مغز، ذہین و فطین اور چلاک آدمی سمجھا جاتا تھا نا، اسے سفیر بنا کر بھیجتے تھے، تو ان سفیروں میں سے ایک سفیر تھے سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب سارا کچھ ہی اس دور کے اندر سب کچھ ہی بہادری کو مانتے تھے، تو بہادروں میں ایک عرب کے بہادروں پہ جب نظر دوڑائی جائے تو ایک بہادر نظر آتے ہیں سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس دور کے اندر شاعروں کو بڑی عزت تھی، تو بے شمار ہزاروں کی تعداد میں شعر یاد کرنے والے تھے سیدنا عمر بن عاص۔ تو میرے بھائیوں، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جس مرضی خوبی کو بھی دیکھے نا، وہ خوبی بدرجہ یتم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نظر آتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، وفات پائی، تو فرمایا ہشام عاص کے دونوں بیٹے مومن ہیں، عمر بھی اور ہشام بھی۔ اور نبی علیہ السلام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنے راضی ہیں کہ ابو بکر و عمر پر اسے امیر بنا کر آپ نے غزوہ ذات السلاسل پر امیر مقرر فرما دیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے، خنک رات ہے، خوب سردی ہے، لیکن کسی کو آگ نہیں جلانے دی۔ وجہ کیا کہ کہیں لوگ ہماری تعداد کو نہ دیکھ لیں۔ تو آج سے آج تک وہی قانون جو سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا تھا نا، آج تک وہ قانون چلا آتا ہے کہ جب بھی دشمن کے سامنے پڑاؤ ڈالے کوئی قوم تو اپنی لشکر کے اندر آگ نہیں جلاتے۔ وجہ یہی کہ کہیں دشمن کو ہماری تعداد کا اندازہ نہ ہو جائے۔ تو سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت تھے نا، یمن کا ایک علاقہ ہے امان کا ایک علاقہ تھا جس کے اندر دو بھائی حکمران تھے، ایک کا نام عابد تھا، ایک کا نام جعفر تھا۔ حضرت عمر بن عاص کو نبی علیہ السلام نے وہاں بھیجا تبلیغ کے لیے، گئے، جا کر دونوں بھائیوں سے ملے، اسلام کی دعوت رکھی ان کے سامنے، دونوں بھائیوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا نا، فرمایا عمر تو وہاں پر ہی رہ، امان کے اندر ہی انہیں دعوت و تبلیغ کرتا رہ۔ حضرت عمر بن عاص وہاں رہے، 6 ماہ کے اندر پوری امان بستی نے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ پورا شہر اللہ رب العالمین نے سیدنا عمر بن عاص کی کوششوں سے اسلام کے حلقہ بگوش وہ ہو گئے۔ اور پھر نبی علیہ السلام جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو سیدنا عمر بن عاص امان کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہاں ٹھہرایا۔ جب دیکھا نا کہ ہر طرف سے دشمن چڑھ دوڑے ہیں، زکوٰۃ بعض لوگوں نے دینے سے انکار کر دیا، بعض لوگوں نے مدینے پر حملہ کرنے کی بری نیت بنا لی، بعض مدیان نبوت جھوٹے جو تھے کھڑے ہو گئے، بعض ایسے لوگ تھے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو زندگی کے اندر اسلام پر مر مٹنے کی قسمیں کھا چکے تھے،
انہوں نے اسلام کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، دوبارہ وہ جو یہودی تھے وہ یہودی ہو گئے، جو عیسائی تھے عیسائی ہو گئے، جو مشرکین تھے مشرکین ہو گئے، یعنی اسلام کو چھوڑ کر اپنے اپنے دین پر واپس چلے گئے۔ تو پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے زیرک لوگوں کو بلایا جو اس گلتھی کو سلجھا سکتے تھے۔ ان میں ایک نام سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آتا ہے۔ آپ نے انہیں طائف کے اور ضحاک اور بنو حوازن کے 9000 افراد پر امیر مقرر فرمایا، ان کے ساتھ چلتے ہیں۔ فرمایا عمر، میں تیرے لشکر کے اندر ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو بدری لوگ ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے آسمان قرآن سے اتارا ہے، قرآن اتارا ہے آسمان سے کہ اے نبی یہ بدر والوں کی فضیلت اتنی ہے، اے معلوم شئتم، جیسے مرضی عمل کرتے رہیں، تمہارا رب ان سے راضی ہو چکا ہے۔ فرمایا عمر، ایسے بے شمار لوگوں کو میں تیرے لشکر میں دیکھ رہا ہوں، ان 9000 کو لے جاؤ اور ایلیا ایک جگہ کا نام ہے، فرمایا وہاں سے ہوتے ہوئے تمہارا بھائی ابو عبیدہ بن جراح روم کے خلاف لڑ رہا ہے، فلسطین میں پہنچو اس کی مدد کے لیے، اور یاد رکھنا چوکس رہنا، دشمن کہیں سے بھی حملہ کر سکتا ہے۔ دوسری نصیحت یہ فرمائی، نماز کو لیٹ نہ ہونے دینا۔ یہ خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باہر تک چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ نصیحتیں بھی فرما رہے ہیں۔ اب حضرت عمر بن عاص جیسے ہی ایلیا کے اندر داخل ہوئے نا، کیسر روم نے 10,000 کا ایک لشکر بھیجا، فرمایا انہیں کچل دو، یہ مجھے تھوڑے ہی نظر آتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت ایسی تھی، زیرک ایسے تھے، دیکھا نا 10,000 کا لشکر آ رہا ہے، 1,000 حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں فوجی، فرمایا ان کا سامنے سے آپ نے ٹکراؤ کرنا ہے، سامنے سے لڑنا ہے، اور خود 1,000 فوجی لے کر ان کی دائیں جانب سے حملہ کر دیا۔ اور تاریخ ایسے واقعات دیکھنے سے قاصر ہے کہ کسی عام بندے نے یا کسی جرنیل نے یا کسی فوجی نے 10,000 کے لشکر کو صرف 2,000 کے ساتھ شکست دی ہو، شکست بھی ایسی 700 آدمی مارا گیا، 700 قیدی بنا، اور جو شاہ روم تھا اس کا بھائی قیادت کر رہا تھا وہ میدان کے اندر قتل ہو گیا۔ یہ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی بصیرت تھی کہ 10,000 کے لشکر کا مقابلہ صرف 2,000 کے ساتھ کیا ہے، 700 آدمیوں کو قتل کر دیا، 700 کو جنگی قیدی بنا لیا، اور جو لشکر کا سپہ سالار تھا اسے بھی میدان کے اندر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ آگے بڑھتے ہیں، جنگ یرموک ہوتی ہے۔ جنگ یرموک کے اندر جو کابینہ کا اہم فرد تھا نا، ان اہم افراد کے اندر ایک فرد سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ویسے تو کابینہ کے اندر سیدنا خالد بن ولید بھی موجود تھے، شرابیل بن حسنہ بھی موجود تھے، اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، ان کے اندر حضرت زرار بن عزور رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تھے، اور اسی کابینہ کا ایک فرد سیدنا عمر بن عاص بھی تھا۔ تمام نے مشاورت کی کہ ہم کس طرح اس جنگ کو لڑیں گے، کیونکہ کیسر روم نے 2.5 لاکھ کا لشکر بھیج دیا ہے، اور مسلمانوں کے پاس کل افرادی جو قوت ہے وہ 60,000 ہے۔ 60,000 مسلمانوں کے پاس بھی تب بنی جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ 9,000 کا لشکر لے کر آئے ہیں۔ تو مشاورت ہوئی، مشاورت کے بعد جب جنگ لڑی گئی نا، تو جو قاری تھے وہ سورۃ انفال اور توبہ کی تلاوتیں کر رہے ہیں۔ میدان کارزار ہے، تمام جو بڑے جرنیل صحابہ ہیں ان کو اس طرح ترتیب دیا گیا کہ آج 2 آگے ہیں تو ان 2 کی جگہ پر کل 2 دوسرے ہوں گے، انہیں پیچھے کر دیا جاتا تھا۔ یہ جنگ کوئی 3 سے 4 دن تک مسلسل ہوتی رہی ہے، تو آخر جنگ کا رزلٹ یہ آتا ہے کہ 2.5 لاکھ کا لشکر آیا،
صرف اس کے اندر سے 70,000 آدمی زندہ بچ کر واپس گئے ہیں۔ کچھ سمندر کی نظر ہو گئے، کچھ کو صحابہ نے اپنی تلواروں پر دھر لیا، اور کچھ ایسے تھے کہ ایسے فوج سے بھاگے ہیں کہ دوبارہ نظر نہیں آئے۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جنگ یرموک جو روم کی سب سے بڑی جنگ ہے، اس کے اندر ایک سپہ سالار کی حیثیت سے سیدنا عمر بن عاص شامل تھے۔ اس کے بعد سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اللہ نے اجنادین کا شہر فتح کروایا، دمشق کا شہر فتح کروایا، اور پھر رومی بادشاہ تھا ارطبون، ان کا ایک بہت ہی چلاک، ہوشیار اور ذہین و فتین ایک سالار تھا، اسے بھیجا۔ وہ جب آیا تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب کو خط لکھا کہ آپ کمک بھیجیں، لشکر بھیجیں تاکہ وہ ہماری مدد کر سکے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر، ہم نے رومی ارطبون کے سامنے عربی ارطبون کو لا کر کھڑا کر دیا ہے، اب دیکھنا ہے کہ جنگ کا رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کم و بیش 12 قاصد بھیجے، لیکن وہ کوئی خاطر خواہ خبر نہیں لے کر آئے، یعنی جس سے بندے کا دل مطمئن ہو جائے ایسی کوئی خبر نہیں لے کر آئے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود قاصدوں کا روپ دھارا، چلے گئے ارطبون کے ساتھ ملاقات کرنے۔ جب بات چیت ہوئی، ارطبون کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ کوئی عام سپاہی نہیں ہو سکتا، اتنی زیادہ جنگی مہارت رکھنے والا اور اتنی زیادہ جنگ کی فیلڈ کو سمجھنے والا عام بندہ نہیں۔ اس کے ذہن میں فوراً یہ خیال آیا کہ یہ عمر بن عاص ہوگا۔ مرکزی دروازے پر پیغام بھیجا کہ جب یہ قاصد آئے مرکزی دروازے پر اسے قتل کر دینا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات چیت کی، اٹھ کر جب آئے، قدم قدم پھونک پھونک کر رکھتے ہوئے، قلعے سارے کا جائزہ لیتے ہوئے جب مرکزی دروازے پر نظر پڑی فوراً رک گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقابی نظریں اور ایمان کی بصیرت سے اللہ رب العالمین نے یہ بات ذہن میں ڈال دی کہ دال میں کچھ کالا ہے، یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے ضرور۔ پوزیشن وہ پہلے والی نہیں ہے جس پوزیشن میں تم قلعے کے اندر داخل ہوئے تھے۔ فوراً واپس گئے، مسکرائے اور ارطبون سے کہنے لگے، میں آپ کی باتوں سے بڑا مطمئن ہوا ہوں، میرے جیسے 12 افراد اور بھی ہیں ہمارے لشکر کے اندر، میں بھی ایک نمائندہ ہوں سیدنا عمر بن خطاب کا، لیکن 12 اور بھی ہیں، میں اکیلا فیصلہ نہیں کر سکتا، اگر وہ 12 کو بھی میں اپنے ساتھ لے آؤں تو فرمانے لگے پھر معاملہ بڑا آسان ہو جائے گا، یہ جتنی تو نے شرطیں رکھی ساری مان لی جائیں گی۔ اس نے سوچا کہ ایک کی بجائے اگر 12 لوگوں کو میں قتل کروا دوں تو کون ہے جو میرے سامنے ٹھہر سکے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، فوراً مرکزی دروازے پر پیغام بھیجا کہ اسے قاصد کو جانے دو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جب گئے اسے بعد میں پتہ چلا یہ تو عمر بن عاص ہی تھے، تو کہنے لگا واللہ ہم ایسے لشکر کو کبھی شکست نہیں دے سکتے جس کے سالار اتنے ذہین ہوں اور اتنے بہادر ہوں کہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر خود ہمارے دربار میں آ جائیں، ہم نہیں ایسے لشکر کو شکست دے سکتے۔ اور پھر تاریخ نے یہ لکھا ہے اسد الغابہ کے اندر، تاریخ ابن خلدون کے اندر، کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر مین قلعہ وہ تھا، اس کے بعد البانیہ اور غزہ، یہ سارے علاقوں کو پھر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضرت عمر بن خطاب سے اجازت لی کہ مجھے مصر فتح کرنے کی اجازت دے، روم اور ایران میں مسلمانوں کی فوجیں لڑ رہی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ مصر جیسا سرسبز و شاداب علاقہ بھی مسلمانوں کے زیر نگیں آئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو نہیں مانے، لیکن جب ان کا اصرار دیکھا اجازت دے دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے اندر 4000 کا لشکر لے کر داخل ہوئے، چند علاقے فتح کیے۔ ایک جگہ پر آپ نے خیمہ لگایا، تو جب وہاں سے کوچ کرنے لگے
تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو امیر تھا خیمے اکھاڑنے والا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کے اندر نا ایک فاختہ نے یا چڑیا نے انڈے دیے ہوئے ہیں اور کچھ بچے نکلے ہوئے ہیں، یعنی ایک دو بچے نکلے ہیں، ایک دو انڈے پڑے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا یا حضرت اس طرح فاختہ نے انڈے دیے ہوئے ہیں تو کیا ہم وہ خیمہ اکھاڑ لیں؟ فرمایا نہیں، اس خیمے کو لگا رہنے دو۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، جنگ سے واپس آئے، ایک اللہ نے علاقہ فتح کروایا۔ صحابہ سے پوچھا کہ کہاں رہنے کا ارادہ ہے؟ تو فرمایا فسطاط پر۔ فسطاط جو ہے عربی کے اندر ایسے خیمے کو بولتے ہیں جس کے اندر چڑیا نے بچے دیے ہوں۔ تو صحابہ نے کہا وہ فسطاط جہاں پر لگا ہے نا، ہم وہاں پر ہی جا کر پڑاؤ کریں گے۔ صحابہ یہاں آئے نا، تو یہاں پر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر مصر کا جو دارالحکومت تھا فسطاط شہر کی بنیاد رکھی۔ پہلے یعنی کہ چٹیل میدان میں خیمے لگائے تھے، واپس آ کر اسی خیمے کے نام سے شہر کا نام فسطاط پڑا ہے جو مصر کا دارالحکومت تھا۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہر کو آباد کیا اور اس کا نقشہ 3 شخصیات نے بنایا ہے۔ ایک حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے سیدنا عبادہ بن صامت اور تیسرے سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہم۔ یہ تینوں صحابہ نے مل کر شہر کا نقشہ بنایا، اور جہاں پر وہ فسطاط خیمہ تھا نا اس کے سامنے مرکزی مسجد بنائی جس کا نام ہی سیدنا عمر بن عاص ہے، آج بھی موجود ہے۔ اس شہر کے اندر بالکل سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں خیمہ تھا اس کے سامنے وہ مسجد بنائی گئی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسکندریہ پر جو مین شہر تھا اس پر حملہ کرنے لگے نا، محاصرہ کر لیا گیا، تو جو شاہ مقوقس تھا مصر کا بادشاہ، اپنے قاصد کو بھیجا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاصد کو ٹھہرا لیا اپنے پاس۔ یہ ہمارے طور طریقوں کو دیکھے، قرآن سنے، ہماری محبت کو دیکھے۔ آج ہمارے حکمران تو باہر جاتے ہیں نا امریکہ یورپ کے اندر، ان سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن قربان جائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی تربیت ایسے کی تھی جو انہیں دیکھتا تھا وہ ان سے متاثر ہو جایا کرتا تھا۔ دیکھ لیں نبی علیہ السلام نے سمامہ بن اسال کو جب پلر کے ساتھ باندھا تھا، 3 دنوں کے بعد چھوڑ دیا، کوئی بات نہیں کی، کوئی اسلام کی دعوت نہیں دی۔ تھوڑا سا چلا ہے واپس آ گیا، کہنے لگا اللہ کے رسول آپ نے جسمانی طور پر تو آزاد کر دیا ہے لیکن میرے دل کو قیدی بنا لیا ہے، کلمہ پڑھائیں اور مسلمان کر دیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی یہ آیا تھا جب حدیبیہ کے مقام پر، جا کر کہنے لگا اے قریش مکہ ہم نہیں انہیں شکست دے سکتے، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا اللہ قسم میں بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں لیکن جیسے تربیت یافتہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام دیکھے ہیں، میں حبشہ کے اندر، ایران کے اندر، روم کے اندر، بڑے بڑے درباروں کے اندر گیا ہوں، ویسا ادب نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا عروہ ثقفی کیا دیکھ کے آیا ہے؟ کہنے لگا میں نے یہ نظارے دیکھے ہیں کہ ان کا نبی جب وضو کرتا ہے نا وہ پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، ایسے کھڑے ہیں ہاتھ پھیلا کر، ایک ایک قطرہ جو نبی علیہ السلام وضو کرتے ہیں پانی کا گرتا ہے اسے اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں، اپنے سینوں پر مل لیتے ہیں، وضو کا پانی تو دور کی بات ہے۔ کہنے لگا اللہ قسم میں نے تو یہ نظارے بھی دیکھے ہیں کہ وہ نبی تھوک پھینکتا ہے، ایک تھوک کا چھٹ بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، اس تھوک کو بھی اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے چہرے اور اپنے سینے پر مل لیتے ہیں۔ جس نبی کا ادب اتنا کرتے ہوں اس لشکر کو ہم شکست کیسے دے سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں ہمارے پہلے حکمران، ہمارے اسلاف ایسے تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب کو دیکھ لیں، جب ہرمز آیا نا تو اس نے دیکھا پکڑا ہوا تھا، اسے کہنے لگا تمہارا امیر المومنین کون ہے؟ لے آیا گیا۔ طبقات ابن سعد کی روایت ہے مسجد نبوی کے سائڈ پر نا 3 کھجوروں کے درخت تھے، تو حضرت عمر بن خطاب چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، سخت گرمی ہے، سر کے نیچے اینٹیں رکھ کر وہاں پر سوئے ہوئے ہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ عمر بن خطاب ہے
حیران رہ گیا، پریشان ہو گیا، کہنے لگا یہ عمر بن خطاب ہے کہ جس کا نام سن کر کیسر و کسریٰ کے کندھے خوف سے کپ کپانے لگ جاتے ہیں۔ یہ ہے عمر بن خطاب، کوئی سکیورٹی دستہ نہیں ہے، کوئی حفاظتی اقدامات نہیں ہے، سر کے نیچے اینٹیں رکھ کر سویا ہوا کلمہ پڑھ کر ہرمز مسلمان ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو حضرت عمر بن عاص نے جب اسے روکا نا، یہ ہمارے لیل و نہار دیکھے، ہمارے جو مجاہدین کی عادات و اطوار کو دیکھے، 2 دنوں بعد اسے واپس بھیج دیا اور ساتھ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیجا۔ تو جب حضرت عبادہ بن صامت گئے نا، ساتھ ایک پرچی تھی، اس پر یہ بات تحریر لکھی ہوئی کہ صرف اور صرف ہم 3 چیزیں آپ سے چاہتے ہیں، یا تو آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں گے تو آپ کے بھی ویسے ہی حقوق جیسے ہمارے ہیں، دوسرے نمبر پر جزیہ دیں، ہم آپ کی جان اور مال کی حفاظت کریں گے، تیسری بات یہ تھی یا پھر فیصلہ میدان کے اندر تلوار کرے گی۔ مختصر یہ کہ مقوقس نے اپنی فوج کو بڑا سمجھانے کی کوشش کی، اندر سے ڈر گیا تھا کہ ہتھیار ڈال دو۔ جب وہ نہیں نہ مانے تو اللہ رب العالمین نے سارا مصر بھی حضرت عمر بن عاص کے ہاتھوں فتح کروا دیا۔ اسی طرح حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب بلوائیوں نے حضرت عثمان کے خلاف سازشیں کی نا، تو پہلے یہ فرد تھے جو حضرت عثمان کو یہ مشورہ دینے والے تھے کہ امیر المومنین آپ ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں، ایسی سختی کریں جیسی حضرت عمر بن خطاب نے کی تھی، تاکہ انہیں دوبارہ جرأت نہ ہو آپ کے خلاف پراپوگنڈا کرنے کی۔ مختصر یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی نرم طبیعت تھے، آپ نے ان پر سختی نہیں کی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے اندر جا کر وہاں پر رہنے لگے، اور بلوائیوں نے پیچھے سے حملہ کر کے جب حضرت عثمان کو شہید کیا نا، تو حضرت معاویہ نے خون کا مطالبہ حضرت علی سے کیا، کیونکہ خلیفہ وہ تھے، تو حضرت معاویہ کا ساتھ دینے والے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جنگیں ہوئی، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، صفین کی جو جنگ ہوئی نا، یہ حضرت عمر بن عاص اور حضرت معاویہ کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی ہے۔ سارے ہی صحابہ مغفور ہیں، یہ سارے وہ شخصیات ہیں جنہیں نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے بے شمار بشارتیں ملی ہیں۔ آخر پھر واقعہ تحکیم پیش آیا، تحکیم کے واقعہ کے بعد امت کا رجحان حضرت معاویہ کی طرف امڑ آیا، تو پھر فیصلہ یہ طے پایا حجاز کے علاقے پر حضرت علی حکمران ہوں گے اور شام کے علاقے پر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران ہوں گے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاز کے علاقے کے، معاویہ شام کے علاقے کے حکمران بنے۔ خوارج علیحدہ ہو گئے، 3 آدمیوں نے خوارج میں سے پلان بنایا کہ نعوذ باللہ علی، معاویہ اور عمر بن عاص کافر ہو گئے ہیں، لہٰذا ان تینوں کو قتل کرنا یہ ضروری ہے۔ ایک نے کہا میں علی المرتضیٰ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے قتل کروں گا، ایک نے کہا میں عمر بن عاص کو، ایک نے کہا میں معاویہ کو۔ تو جو ظالم عبد الرحمن بن ملجم حضرت علی کو شہید کرنے آیا تھا، اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، حضرت علی کو شہید کر دیا۔ جو حضرت معاویہ کو شہید کرنے خارجی آیا تھا، حملہ کیا، حضرت معاویہ کی ران میں زخم ہوا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئے۔ تینوں نے ٹائم طے کیا تھا کہ ایک ہی دن فجر کی نماز کے وقت، ایک ہی وقت میں ہم حملہ کریں گے۔ تیسرا بندہ جو حضرت عمر بن عاص پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا نا، اس دن حضرت عمر بن عاص کو بخار تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پر سیدنا خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے آ رہے تھے، انہیں شہید کر دیا گیا۔ تو میرے بھائیوں، اس کے بعد حضرت علی کے بعد حضرت حسن خلیفہ بنے، 6 ماہ بعد وہ حضرت معاویہ کے حق میں بیٹھ گئے، اور حضرت معاویہ پوری امت کے بالاجماع حکمران ٹھہرے۔ حضرت معاویہ نے عمر بن عاص کو دوبارہ مصر کا حکمران بنا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جا کر افریقہ اور سوڈان کو فتح کیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ
اسلام کے بعد بلکہ ساری زندگی ہی جہاد کے علم کو بلند کرتے ہوئے گزری ہے علیہ کلمت اللہ کے لیے۔ تو یہ سوڈان اور کچھ علاقہ افریقہ کا فتح کیا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ بیٹھے رو رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ابو جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا بیٹا میری زندگی کے 3 دور گزرے ہیں۔ نمبر 1، میں نبی علیہ السلام کے خلاف تلوار اٹھا کر نکلا تھا، میرے دل کی جو سب سے بڑی تمنا تھی نا وہ یہ تھی کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں۔ فرماتے ہیں اگر اس دور میں فوت ہو جاتا نا تو میں نے سیدھا جہنم میں جانا تھا۔ دوسرا وہ دور آیا، میں آیا نبی علیہ السلام کے پاس بیعت کرنے لگا، آقا علیہ السلام نے جب اپنا ہاتھ بڑھایا میں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، میں نے کہا اللہ کے رسول یہ شرط لگائے میرے ساتھ کہ اللہ میرے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا عمر اللہ تیری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ حج اور اسلام کا قبول کرنا پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور فرمایا بیٹا نبی علیہ السلام مجھ پر راضی تھے، مجھے امیر بنایا گیا، اور نبی علیہ السلام جب اس دنیا سے گئے مجھ پر خوش تھے۔ اگر اس دور میں فوت ہو جاتا تو مجھے انشاءاللہ اللہ کے ہاں اتنی امید تھی کہ اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دینی تھی۔ اور اب یہ تیسرا دور ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد ہم فتنوں کے اندر الجھ گئے۔ فتنے سے مراد وہ یہ جنگیں لے رہے تھے جو مسلمانوں کی آپس میں ہوئی ہیں۔ فرمایا کہ اب پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا۔ تو پھر نا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے عبداللہ جو بہت بڑے محدث بھی ہیں اور انہوں نے حدیث کی ایک کتاب بھی لکھی تھی جو کہ مسند عبداللہ بن عمر بن عاص کے نام سے مشہور ہے اور جسے صحیفہ صادقہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بیان فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے نا اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنے لگے یا باری تعالیٰ عمر تیرا گنہگار بندہ ہے، اگر تو چاہے تو اسے بخش دے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، میرے پاس بہت زیادہ نیکیاں نہیں ہیں، ہاں ایک نیکی میرے پاس بہت بڑی ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اے اللہ یہ نیکی میرے پاس بہت بڑی ہے، لا الہ الا اللہ کہتے رہے یہاں تک کہ آپ کے مقدس روح آپ کے جسم سے پرواز کر گئی۔ یہی آخری الفاظ تھے کہ اللہ یہ جو نیکی ہے نا میرے پاس یہ بہت بڑی ہے، کون سی؟ لا الہ الا اللہ۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں یہ کلمہ مسلسل زبان پر جاری تھا کہ آپ کی مبارک روح آپ کے جسم سے الگ ہو گئی۔ میرے بھائیو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ حضرت عمر کے سامنے جب کوئی فصاحت و بلاغت سے بات کرتا تھا نا تو فرمایا کرتے تھے عمر بن عاص اور اس آدمی کا خالق ایک ہی ہے، یعنی انہوں نے لگتا ہے ایک ہی مدرسے سے ایک ہی آدمی سے تعلیم حاصل کی ہے، ان کا خالق ایک ہی لگتا ہے۔ اور قبیصہ بن جابر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں سیدنا عمر کے پاس رہا، آپ کو سب سے بڑا قرآن کا عالم اور فقیہ پایا، پھر میں سیدنا طلحہ بن عبید اللہ کے پاس چلا گیا، انہیں میں نے بے شمار صدقات و خیرات دینے والا پایا، پھر علم حاصل کرنے میں سیدنا معاویہ کے پاس گیا، انہیں بہت زیادہ حلیم الطبع اور بردبار پایا، اور پھر میں جب سیدنا عمر بن عاص کے پاس آیا نا تو سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی فصیح و بلیغ، ذہین و فتین، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہترین اچھے اخلاق کا مالک پایا۔ میرے بھائیو آخری حدیث ان کے بارے میں سنا کر میں بات ختم کرتا ہوں۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں، فرمایا کرتے تھے جب بندہ مرنے لگتا ہے نا پتہ نہیں اپنے مرنے کے حالات کیوں نہیں بیان کرتا۔ آج یہ جا رہے ہیں، مصر کی سرزمین ہے، صحابہ آئے بیمار پرسی کے لیے، آپ کا بیٹا عبداللہ بن عمر پاس بیٹھا ہوا ہے، تو ساتھی کہنے لگے عمر آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو، اب آپ کی کیفیت کیا ہے؟ میرے بھائیو یہ موت کا پیغام اپنے ذہنوں میں اچھی طرح بٹھا لیں۔ جب سیدنا عمر بن عاص سے پوچھا گیا آپ کی کیفیت کیا ہے، فرمانے لگے مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میرا سانس جو ہے نا وہ سوئی کے ناکے سے گزر رہا ہو، مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ایک بہت بڑی چٹان کو میرے سینے پر رکھ دیا گیا ہو، وہ چٹان میرے سینے کو پیس رہی ہو، مجھے میرے ساتھیوں اس طرح محسوس ہوتا ہے
جیسے کھجور کے کانٹوں سے میرے پیٹ کو بھر دیا گیا ہو، اور وہ مسلسل میرے پیٹ کے اندر گھوم رہے ہیں چکی کی طرح۔ میرے بھائیوں، یہ صحابی رسول ہیں جن کے ایمان کی گواہی خود تاجدار نبوت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام ان سے گئے تو راضی۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے بے شمار مساجد بنائی۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ساری زندگی علیہ کلمت اللہ کے لیے وقف کر دی۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کے ہاتھ پر مصر کے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج وہ موت سے جب سامنا ہوا تو یہ تھوڑا سا نقشہ انہوں نے ہمارے سامنے رکھا ہے، تو ہم کس بات کی مولی ہیں؟ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جب تک زندہ رہیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کو اپنائے ہوئے اور ان سے محبت کرتے ہوئے اللہ زندہ رکھے۔ جب موت آئے تو اللہ رب العالمین شہادت کی عزت والی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔